السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 اور 217 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال، کوتبہ لکھ دیا گیا، کتاب اور کتابت بھی یہیں سے بنتا ہے اردو کا لفظ، یعنی فرض کر دیا گیا۔ علیکم تم پر، القتال جنگ، قتل کرنا، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ واہوا اور وہ، کرہ لکم ناگوار ہے تمہیں، لکم تمہارے لیے، کرہ اللہ جو ہے اس کو دیکھیں اردو کا لفظ کراہت، جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس سے آپ کراہت کرتے ہیں، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، تم کراہت کرو، شیئا وہوا خیر لکم شیئا ایک چیز کو، وہوا اور وہ، خیر لکم تمہارے لیے خیر ہو، بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان تحبو کہ تم محبت کرو، تم پسند کرو۔ یہ حب اور محبت اردو کے لفظ یہیں سے بنیں گے۔ شیئا ایک چیز کو، شیئا وہوا شر لکم اور وہ تمہارے لیے شر ہو، برا ہو، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ تم کو ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 117۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، شہر کے معنی مہینہ، حرام کے معنی حرمت والا، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فی قتل کرنا ان میں، جنگ کرنا ان میں، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، کیسا ہے کو بریکٹ میں کریں۔ کل آپ فرما دیں، قتال فیہ اس میں جنگ کرنا، اس میں قتل کرنا، کبیر بڑا ہے، بریکٹ میں بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، یہ نیا لفظ نہیں ہے، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بے ہی اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا، یہ صد کا ترجمہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ اور خارج کرنا اس کے رہنے والوں کو، یعنی نکالنا ان کے رہنے والوں کو، من ہو اس سے، اکبر اس سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ بریکٹ میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، یہ کام کرنا اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اور فتنہ اکبر بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون یہ نیا لفظ ہے، اور ہمیشہ، یہ جو لا ہے نا، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، لیکن جب یہ زال، یزال اور یزالون سے پہلے آئے
تو پھر اس کا معنی ملا دیتے ہیں دونوں کو، اس کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ یقاتلونکم تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردکم تم کو پھیر دیں۔ اردو کا لفظ رد کرنا یہیں سے بنتا ہے، کچھ چیز ہم رد کرتے ہیں تو واپس پھیر دیتے ہیں۔ ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں اور ان کا بس چلے، استطاعت اردو میں یہ ہوتا ہے، چلتا ہے طاقت کے لیے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے، تم میں سے پلٹ جائے، عن دین ہی اپنے دین سے، فَيَمُتْ اور پھر مر جائے، مت موت، موت کا لفظ یہیں سے بنے گا، وَهُوَ كَافِرٌ اور وہ کافر ہو اور کفر کی حالت میں مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ پس یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے، حابطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، یہ حابطت یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کا بعد محاورہ ترجمہ سنیں۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ ان کو فرما دیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، تین چیزیں ہوگی، چوتھی چیز اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، اور پانچویں چیز فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بدتر ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور وہ لوگ یعنی اہل کفر تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے، اور جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں فوت ہو گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 216 کے اندر جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد تم پر فرض کر دیا گیا۔ جہاد سے مراد قتال، جہاد کی قسم ایک قتال ہے، بڑی قسم، قتل کرنا، لڑائی کرنا۔ ویسے تو کوشش کرنا بھی اسلام کے لیے وہ بھی جہاد ہے، لیکن یہاں پر قتال اور جنگ کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا تم پر فرض ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہیں برا لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، واقعہ ہی لڑائی کرنا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، فصلوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر لڑائی کے لیے جانا، اور پھر یہ نہیں پتا کہ واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، ایک نہایت مشکل کام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم کو ناگوار گزرتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہی دیکھ لیں کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، یعنی لڑائی نہ کرنا اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے نقصان میں چلی جائے، کافر آ کے حملہ کر دیں اور تم نہ لڑو اور تمہاری عزتیں اور دولتیں اور سب کچھ وہ پامال کر دیں، تو پھر کیا ہو؟ یا ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہو کہ گھر میں بیٹھ جانا چاہیے اور وہ تمہارے لیے شر نکل آئے۔ تو یہ تو خصوصی جہاد کے بارے میں ہے، اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں دین اسلام کی، وہ کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں، اس کو اچھی لگیں یا نہ لگیں، اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر
جو اسلام کہتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جہاد کیا، قتال کیا، اور رجب کا مہینہ تھا، اور جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ چاروں مہینے حرمت والے مہینے شمار ہوتے تھے۔ اسلام نے بھی ان کو حرمت والے رکھا، یعنی لڑائی جھگڑے سے منع کیا۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جنگ کیا، جہاد کیا، اور انہیں پتہ نہ چلا کہ رجب شروع ہو چکا ہے۔ تو کفار نے بڑا اعتراض کیا کہ دیکھو جی کیسا دین ہے، یہ حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے، حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ ان مہینوں میں لڑنا واقعی ہی گناہ ہے، لیکن ان کو تو پتہ نہیں چلا تھا۔ لیکن تم اپنا نامہ مال تو دیکھو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا جو تم کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا جو تم کرتے ہو، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا جو تم راستے روکتے ہو، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہو کہ کوئی مسجد حرام نہ جائے، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یعنی مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینے اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے سے مجبور کر دیا۔ تو یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی برے کام ہیں۔ تو تم اپنا نامہ مال نہیں دیکھتے اور مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے ہو۔ اور آگے فرمایا چوتھی چیز کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ فتنہ انگیزی میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، کفر اور شرک بھی آتا ہے، اور یہ جو فتنہ فساد ہے وہ بھی آتا ہے۔ اور آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کہ وہ ہمیشہ تم سے دنگا فساد کرتے رہیں گے، لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر دیں۔ اور یہ نوٹ کر لو کہ جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو بس اس کے نیک اعمال بھی دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیے جائیں گے، یعنی وہ جہنمی ہے، اس کے نیک اعمال بھی فائدہ نہیں دیں گے اس کو، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اسلام میں مرتد کی سزا جو ہے یہ قتل کرنا ہے، اور وقت کا جو قاضی ہے یا امیر المومنین ہے وہ قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تو اگر نہ پتہ چلے اور وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے کہ اللہ سے چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن اگر اسی طرح بندہ مر گیا، اسلام لا کر پھر گیا اور فوت ہو گیا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رہے گا۔ جو اس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیے ہیں وہ بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہماری موت بھی آئے تو اسلام پر آئے۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کے جانا، اور نیک اعمال کی حالت میں، اور جب ہم فوت ہوں تو ہم جنت الفردوس کے وارث ٹھہریں، اور جہنم اور قبروں کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔